جناب فاروق اعظم آئے، جناب عثمان غنی آئے، جناب مولا علی شیر خدا آئے، خلافت بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ ہو، یا بعد کی یہ جو خلافت عثمانیہ ہے، یہ ساری کی ساری آزادی کو پروموٹ کرتی تھی اور آزاد لوگوں کو جانتا کہ وہ لوگ جو مفتون علاقے تھے اس میں جو کافر انہوں نے جزیہ دینے کو قبول کیا اور اسلام سے انہوں نے انکار کیا، ان کے بھی حقوق اسلام نے مقرر کیے اور اسلام نے بتایا کہ یہ بھی حقوق رکھتے ہیں۔ پھر بنی صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا، مسلمان آئے، یہاں 1000 سالہ دور حکومت ہے مسلمانوں کا، مغلوں کا، مختلف شکل و صورت میں۔ یہاں انگریز کس طرح آیا؟ خلیج بنگال کے اندر جب وہ آیا تو وہاں انگریز کے پاؤں جبڑے کا باعث سبب کیا تھا؟ وہاں میر صادق پیدا ہوا جو وہاں نواب کا بڑا مصاحب تھا، اس کا بڑا قریبی تھا، نواب اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے انگریز سے ساز باز کر کے تو کہا تم آؤ حملہ کرو اور میں اندر سے تمہارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دوں گا۔ چنانچہ انگریز آیا، حملہ کیا، اس قبیلے میں کلے کا فاٹک کھول دیا، قبضہ ہو گیا، حکومت پر قبضہ کر لیا اور جنگ پلاسی بڑی عظیم جنگ ہوئی، انگریز غالب آ گیا، مسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور وہاں پھر آج بھی پیر صادق کی نمک حرام ڈیوڑی کہتے موجود ہے، ایک ایسی بلڈنگ موجود ہے جو نواب نے اس کو دی ہوئی تھی، یہ وزیر تھا جی، وہاں قبضہ ہوا اور اس قبضے کے بعد آہستہ آہستہ انگریز آگے بڑھتا اور پورے ہندوستان پر اس نے غلبہ پا دیا اور قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو جی کہتے ہیں صرف اتر پردیش میں 55,000 علماء کو وہاں قتل کیا ہے۔ یہ جو آپ پاکستان میں تشریف فرما ہے، آپ آزادی کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے کون لوگ تھے؟ تاجر تھے، سول سوسائٹی تھی، کون تھے؟ سب سے زیادہ جن لوگوں کی قربانی ہے وہ علماء مشائخ ہیں۔ اور انگریز نے آ کے سب سے زیادہ جن کو ذبح کیا، جن کو قتل کیا، جن کو قید و بند کی صورتوں میں ڈالا، وہ جانتا تھا کہ یہ مولوی اگر میرے خلاف کھڑے ہوئے تو تجھے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور بڑے بڑے علماء کو جزیرہ تمام میں بھیجا، ہمارے درسیات کی جو کتابیں، ہیرے علماء جنہوں کے پاس کوئی لائبریری نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ شور اور وہ کھارے علاقے میں پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے سایہ نہیں ہے، وہاں ان کو چٹیوں کو سنائی گئی اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے کتابیں لکھی اور آج ان کتابوں کا مطالعہ ہمیں غدار ہندوؤں میں بھی ملتے ہیں، غدار سکھوں میں بھی ملتے ہیں، بڑے زمین کی تاریخ میں ان سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ کیا شکایت ہے ان سے؟ شکوہ شکایت تو مسلمانوں سے ہے کہ ان کو تو اسلام نے وہ گٹی دی تھی کہ تم آزاد ہو اور تم غلام۔ رسول اللہ نے کیا تعلیم دی؟ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں؟ قرآن تو یہی کہتا ہے ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطیوں کو سے تسلط سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو آزاد کیا، سعد رومی کو آزاد کیا، سلمان فارسی کو آزاد کیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے اور ایسے جلیل القدر صحابہ ہے کہ جن کو جب آزادی ملی اور پھر ان کی ذہانتوں اور فتانتوں اور ان کے جو کارنامے، یہ جو غزوہ خیبر ہے، یہ غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، سورہ احزاب 21ویں 22ویں پارے میں موجود ہے، اس غزوہ میں جو دفاعی پوزیشن اختیار کی گئی کس کا مشورہ تھا؟ سلمان فارسی کا۔ اس نے کہا حضور فارس میں جب دشمن بڑا طاقتور ہو اس کے دفاع کے لیے غارِ خندق کھودی جاتی ہے،
تاکہ وہ خندق قبول نہ کر سکے. رسول اللہ نے کا مشورہ قبول کیا. ایک غلام کا مشورہ. یہ غلام کیا ہوتا ہے؟ آدم کا بیٹا نہیں، سارے آدم کی اولاد ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے اور پھر آگے تمہیں پھیلایا ہے. جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قبیلے بنائے، شعبے بنائے مختلف، لتعارفوا تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. علاقائی تعارف ہے، ملتانی ہے، یہ کون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے. لیکن ہمیں تاریخ میں ریسنٹلی ایک ایسا حادثہ سامنے ملا، وہ علاقہ جو کبھی پاکستان کا حصہ تھا، وہاں یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، وہاں جن لوگوں نے آزادی کی تاریخ کی، جو بھی وہاں واقعہ ہوا آپ پر رائے سے مختلف ہو سکتی، لیکن وہاں نہ کوئی پنجابی بڑھا، نہ کوئی سندھی بڑھا، نہ کوئی بلوچی بڑھا، نہ کوئی پٹھان بڑھا. اور سب نے مل کر جو ہے اپنی وزیر اعظم کا تختہ الٹا اور وہ سارے ایک جان ہو گئے. اور ہمیں ہمارے کس پٹی پر لگایا ہوا ہے کہ یہ بٹ صاحب ہے جی، یہ جٹ صاحب ہے جی، یہ پنجابی ہے جی، یہ سندھی ہے جی. جب اسلام یہاں آیا تھا، جب اسلام قبول کیا گیا تو قرآن ہمیں کیا بات کہتا ہے؟